بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے ریڈ انڈینز کی تعداد 16ویں صدی کے بعد 1 کروڑ کے قریب تھی، جو اب امریکن ظلم و ستم کی وجہ سے صرف 2 لاکھ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کو خطرے کے نام پہ لوکل الیکشنز میں دھاندلی، بڑے سیاسی رہنماؤں کا قتل، حکومتوں کا تختہ پلٹنے جیسے کام کرتا رہا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ملٹری طاقت کو دکھا کر امریکن سفارتکاری کے ذریعے اپنے پالیسیز کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو دباتا ہے اور انہیں اپنے اٹھائے ہوئے اقدامات کو بدلنے کے لیے زور ڈالتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے امریکہ اپنے چابک کو طاقت میں لہرا کر کئی ممالک پہ پابندیاں لگا کے دنیا پہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا پہ اپنا سیاسی، سماجی اور معاشی نظریہ مسلط کر دیا، جبکہ دوسرے ممالک کو انہی ٹیکنالوجی جیسے ٹک ٹاک، وی چیٹ پر کریک ڈاؤن کر دیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے 1976 سے اپنے وقت کا 90% جنگوں پہ خرچ کیا؟ اس کے تقریباً 700 ملٹری بیسز دنیا کے 70 ممالک اور خطوں میں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ 24 ممالک میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مار چکا ہے، جبکہ امریکہ کی ڈیفنس سپینڈنگ پوری دنیا کی 40% حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مبشر لقمان، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ امریکہ کے بارے میں یہ معلومات دینے کا مقصد ہے کہ اس وقت امریکہ کا فوکس پاکستان ہے۔ امریکہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے پاکستان کے لیے چھڑی تیار کر رہا ہے، جبکہ پاکستان سے اپنی نامناسب باتیں منوانے کے لیے الگ سے پریشر ڈال رہا ہے، اور اس کام کے لیے چاہے کسی ایک کو بدنام کرنا پڑے، چاہے حکومت کا تختہ الٹنا پڑے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنا راستہ چن لیا، اور امریکہ نے افغانستان پہ طالبان کے قبضے کے لیے کتنی محنت کی، کیسے افغان فوج کو معذور کیا گیا، اور امریکہ افغانستان میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان اور چائنا کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں عالمی اور علاقائی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس وقت جنوبی ایشیا اور اس کے پڑوسی علاقوں میں اسٹریٹجک حالات کی تبدیلی بنیادی طور پہ افغان مسئلے میں جھلکتی ہے۔ امریکہ نے چائنا پہ قابو پانے کے لیے وسائل پہ توجہ مرکوز کرنے کے بہانے افغانستان سے اپنی فوجیں جلدی واپس بلا لی ہیں، اور افغان طالبان نے فوراً کابل پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہ تمام افغان علاقے پہ قابض ہے۔ مغرب اور بھارت کے کئی اسٹریٹجسٹ اور ذرائع ابلاغ نے افغان طالبان کے اقتدار پہ قبضے کو چائنا امریکہ تعلقات، چائنا بھارت تعلقات اور پاکستان بھارت پاکستان تعلقات سے جوڑا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے اقتدار پہ قبضہ چائنا اور پاکستان کی کامیابی ہے، لیکن امریکہ، مغرب اور بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ یہ ایک بالکل غلط سوچ ہے۔ اس کے پیچھے ان کی جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کی سوچ ہے۔ امریکہ دنیا کا کامیاب ترین ملک ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ اپنی غیر ملکی مہمات میں کمبوڈیا اور ویتنام سے لے کے افغانستان اور عراق تک اتنا خون اور پیسہ بے دریغ خرچ کرنے کے باوجود اسے بری طرح ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اکثر سنا کہ افغان فوج لڑی نہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ افغان فوج کا اپنے جنگی معاملات میں کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ سارے فیصلے تو امریکی کرتے تھے۔ جیسے ہی امریکہ نے وہاں اپنا کنٹرول چھوڑا، پورے کا پورا ڈھانچہ کولیپس ہو گیا۔ ایک طرف امریکہ افغانستان میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتا تھا، عملی طور پہ 20 سال تک افغانستان کے معاملات مکمل طور پہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کے اس سے زیادہ غیر جمہوری انداز اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ افغان فوج کو امریکیوں نے تربیت دی تھی، اور امریکی فوج کا ماڈل اپناتے ہوئے تربیت دی گئی تھی۔ اس میں حساس معلومات کا اصول یقین بنانا، بے داغ نگرانی ممکن بنانا، یہ سب شامل تھا۔ جدید ترین ہیلی کاپٹرز سے مدد لینا، کارگر فضائی حملے کرنا بھی سکھایا گیا۔ جب امریکہ کی طرف سے فضائی امداد ختم کر دی گئی، گولہ بارود بھی ختم ہو گیا، تو طالبان پر ان کی برتری ختم ہو گئی۔ طالبان سے 2 اشروں کی جنگ کے دوران بمبار اور ٹرانسپورٹ طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت وغیرہ تو کانٹریکٹرز کے سپرد تھی۔ لوکل سطح پہ اس سروس کے لیے کسی کو تیار ہی نہیں کیا گیا۔ جولائی تک 17,000 کانٹریکٹرز میں سے بیشتر جو تھے وہ تو جا چکے تھے۔ ٹیکنیکل ایشوز کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، C-130 ٹرانسپورٹ طیارہ، نگرانی پہ معمور ڈرون، سب کچھ گراؤنڈ کرنا پڑے۔ کانٹریکٹرز جو تھے پروپرائٹری سافٹ ویئر اور ویپن سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ نے ہیلی کاپٹر میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی الگ کر دیا۔ اپنی گاڑیاں، ہتھیار اور عملے کا سراغ لگانے کے لیے جن سافٹ ویئرز پہ انحصار کرتے تھے وہ غائب ہو گیا۔ اہداف کی ریئل ٹائم انٹیلیجنس ممکن نہیں رہی۔ طالبان سنائپر رائفلز اور دیسی ساکھ کے بموں کی مدد سے حملے کرتے رہے، جبکہ افغان فوج ایک طرف تو فضائی کارروائیوں کے ذریعے ملنے والی امداد سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف لیزر گائیڈڈ اسلحہ بھی ان سے چھن گیا۔
تو ہیلی کاپٹرز نہ ہونے کے باعث یہ اپنے اڈوں میں موجود فوجیوں کو سپلائی جاری نہیں رکھ سکتے تھے. اسی سپاہیوں کے پاس اتنا سامان ہی نہیں ہوتا تھا کہ لڑائی جاری رکھ سکے. ایسی صورت میں سارا ملبہ افغان فوج پہ ڈال دینا غلط ہے، اور ان کے اوپر کرپٹ سیاسی اشرافیہ کو مسلط کر دینا کس کا کارنامہ تھا. ابھی بھی امریکہ کی بدماشی دیکھیں. کہتا ہے 3 لاکھ فوجیوں کو 70,000 طالبان سے شکست دلوانے والا پاکستان ہے. امریکن ڈرون سے طالبان کو بچا کر انہیں پناہ، طبی امداد اور دیگر سہولیات دینے والا پاکستان ہے. دنیا کی بہترین ریسورسز رکھنے والی CIA کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان ہے. بھارت کو افغانستان میں منہ توڑنے کا ذمہ دار پاکستان ہے. افغان حکومت بدنام زمانہ کرپٹ لوگ بھرتی کرنے کا ذمہ دار پاکستان ہے. ٹرمپ کو مجبور کر کے طالبان کے ساتھ ایک ناقص معاہدے پہ دستخط کروانے کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور پھر اس میں افغان حکومت کو شامل نہ کرنے کا ذمہ دار پاکستان. طالبان کو امریکہ پہ نہ حملہ کرنے اور افغان فوج پہ کھلے حملوں کی اجازت دینے کے ذمہ دار پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز سے بٹھا کے امریکہ کو محفوظ طریقے سے افغانستان سے نکلنے کا موقع دلوایا، اور اس کو برطانیہ جیسے انجام سے بچا لیا جب 17,000 فوجیوں میں صرف ایک اپنی جان بچا سکا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ بڑے علاقائی سطح پہ چائنا پہ قابو پانے کے لیے پورے انڈو پیسفک خطے میں فوجی مقابلے اور یہاں تک کہ محاذ رائی کو فروغ دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے. بھارت امریکہ کی انڈو پیسفک حکمت عملی کے ذریعے عالمی طاقت بننے کو، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہی نہیں، بھارت US ڈیپینڈنس کو استعمال کر کے ہندو قوم پرست پالیسیز کو گھر اور خطے میں نافذ کرنا جا رہا ہے. اپنے جیو اسٹریٹجک مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ بھارت کو افغان مسئلے پہ زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. چائنا کو روکنے کی کوشش میں امریکہ بھارت کے اسٹریٹجک تعاون کے بدلے پاکستان کے مفادات کو قربان کرنے اور بھارت کو خطے میں اپنا ایجنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ بھارت افغانستان میں کوئی بھی تعمیری کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے افغانستان کے منصوبوں کے پیچھے صرف اور صرف پاکستان دشمنی سوچ کھڑی ہے. اسے گزشتہ 20 سالوں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز امر اللہ صالح جیسے اتحادیوں کے ذریعے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف افغانستان کا امن برباد کرنے کے لیے کیا. یہ افغانستان اس کے قریبی پڑوسی بشمول چائنا اور پاکستان کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. اس لیے بحیثیت آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرز چائنا اور پاکستان علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیسے چائنا اور پاکستان اکٹھے مل کر افغان معاملے میں تعاون کریں اور طالبان کو ان 4 چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کریں. پہلا، خود افغان طالبان کا اتحاد. دوسرا، کیا افغان طالبان ایک کھلی اور جامع حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ تیسرا، خوراک کی قلت انسانی آفتیں اور مہاجرین کا باعث بن سکتی ہیں. چوتھا، وہ بین الاقوامی برادری کی پہچان اور مدد حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کی بعض دشمن قوتوں کی نفرت، ناکہ بندی، پابندیاں، یہاں تک کہ توڑ پھوڑ کا مسئلہ ہے. چائنا نہیں چاہتا افغانستان کو بیرونی قوتوں کی حد سے زیادہ مداخلت کی وجہ سے علاقائی بدامنی کا ذریعہ بنے جس سے سی پیک کی سیکیورٹی متاثر ہو. اسے افغانستان کے معاملے پہ چائنا، پاکستان کو رشیا، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہم آہنگی کرنی پڑے گی. ان ممالک کو مل کر یورپ کو مہاجرین کے ممکنہ بحران سے خبردار کرنا ہوگا. لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. امریکہ کہتا ہے میں پاکستان کو بتا دوں گا اس نے کیا کرنا ہے. بھارت امریکہ کے مسلسل کان بھرتا ہے کہ پاکستان کیا کرنا ہے. اب ایسی صورت ہے بھارت چائنا اور پاکستان دونوں کا دشمن ہے، امریکہ چائنا کا دشمن ہے، پاکستان بھارت کا دشمن ہو، تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہی وجہ سے صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے. امریکہ کی طرف سے مایوسی اور غصہ اب پاکستان کی طرف لانا خطے کے لیے اس اہم موڑ پر ایک اور اسٹریٹجک غلطی ہے. بائیڈن کے عمران خان کو فون نہ کرنے کے باوجود پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی حکمت عملی پہ عمل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. امریکہ پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن پاکستان سے دوری کسی صورت بھی امریکی مفاد میں نہیں ہے. واشنگٹن پاکستان کے ساتھ جتنا کم جڑے گا، خطے سے اس کا رابطہ اتنا ہی کم ہو جائے گا اور اس کا اثر رسوخ حالات کے نتائج پہ کم ہوگا. کوئی بھی جگہ جو امریکہ چھوڑتا ہے، چاہے وہ نئی افغان حکومت کے ساتھ ہو، پاکستان کے ساتھ ہو، بنیادی طور پہ چائنا اور کسی حد تک ایران اور رشیا اس ویکیوم کو فل کریں گے. لیکن امریکہ کے پالیسی سازوں نے غیر مستحکم افغانستان کے پاکستان پہ اثرات سے بھی آنکھیں موڑ لی ہیں، اور پاکستان خود اپنے بل بوتے پہ حالات سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ طالبان کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ پاکستانی ہے جو بار بار امریکہ کو جلدی سے بھاگنے سے روک رہا تھا.
پاکستان نے جو استحکام 80,000 قربانیاں اور $150 بلین قربان کر کے حاصل کیا وہ دوبارہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو مؤثر طریقے سے تمام فریقوں کے درمیان ثالثی کا رول کر سکتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے لیے سابق امریکن سفیر رائن بروکن نے نیو یارک ٹائمز میں کہا کہ امریکہ نے 1990 کی دہائی میں پاکستان سے علیحدگی کی غلطی کی تھی اور وہ اسلام آباد سے منہ موڑ کے اس غلطی کو دہرائے گا۔ امریکہ اور پاکستان دونوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گرد گروہ ایک غیر قانونی افغانستان میں جڑ پکڑ سکتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے مفادات پہلے سے کہیں زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ پاکستان پہ الزام لگانے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ افغانستان کے معاملات کو اب مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان نے اپنا راستہ چن لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح چنا؟ کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔